اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ ناظرین، ارشاد باری ہے اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 86۔ ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85، سورہ مریم کی آیت نمبر 2 سے 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن وہ یہ زکریا نہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حوالہ ہے فتح الباری جلد 6۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ وہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ ناظرین، حضرت زکریا بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑئی تھے مسند احمد۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے ہیں انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشہ کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عائشہ بانجھ تھی جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ ناظرین، اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری ہے کہ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کے 16ویں پارے کے سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پیارے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے کہ میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد باری ہوا کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن وہ یہ کہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی۔ ناظرین، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت، بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ناظرین، بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنے قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے بے حد شکریہ۔